بہت سے پاکستانی، انڈینز اور دیگر ایشیائی ممالک کے لوگ کینیڈا اور آسٹریلیا کی امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکیومنٹیشن کی پراپر نالج نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اکثر ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیے امیگریشن ایکسپرٹ مسٹر عادل اسماعیل سے کہ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی امیگریشن اپلیکیشن کو ریفیوز ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ واچ دس ویڈیو ٹل دی اینڈ۔ ویلکم بیک۔ اور اب خواتین و حضرات، میں آپ کو متعارف کرانا چاہتی ہوں ایک ایسی کنسلٹنگ فرم سے اور ایک ایسے مہمان سے جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر کہیں منتقل ہو جائیں، وہاں کوئی نوکری حاصل کر لیں، وہاں مقیم ہو جائیں، وہاں کی ریزیڈنٹ شپ آپ کو مل جائے، تو اس کے حوالے سے آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، اور اس ہی فیلڈ میں جتنے فراڈز ہو رہے ہیں، جتنے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگہی دے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت عادل اسماعیل صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں سپیریئر کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ سے ان کا تعلق ہے۔ گزشتہ 20 برس، 2 دہائیاں ہو گئی ہیں کہ یہ اسی بزنس میں ہیں اور لوگوں کو باہر کی شہریت یا جو پورا پروسیس ہے اس سے آشنا کروا رہے ہیں۔ 16,000 سے زائد لوگوں کو اب تک پاکستان سے باہر یہ بھیج چکے ہیں، مقیم کر چکے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ آتھرائز ایجنٹ ہیں ICCRC ممبر گورنمنٹ آف کینیڈا کے۔ السلام علیکم عادل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام استاد، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 20 سال سے آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے، تو آج تو ہم چاہیں گے کہ جتنی اس کے بارے میں متس ہیں یا پرابلمز ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں کہ اکثر لوگوں کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے، ریجیکشن ہو جاتی ہے، تو اس ریجیکشن کی کیا ریزنز ہے؟ دیکھیں، اگر امیگریشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر چیزیں ہیں، کافی ساری ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو سم اپ کر کے بتا دیتا ہوں کچھ پوائنٹس کو کہ سب سے پہلے انکنسسٹنسی آپ کی نہیں ہونے چاہیے اپلیکیشن کے اندر۔ جو آپ نے کہا ہے ٹل اینڈ وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ کہیں آپ نے فلاز ہیں آپ کی اپلیکیشنز میں، ڈیٹا کے اندر آپ نے کچھ کہا ہوا ہے، کہیں کچھ کہا ہوا ہے، اس کا ربط نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے آپ کے ریجیکشن کا۔ ساتھ میں آپ کی جو ورک ایکسپیرینس جب آپ کلیم کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اسکل امیگریشن میں دار و مدار آپ کا اسکل کے اوپر ہے اور آکوپیشن کے اوپر ہے، تو آپ کا ورک ایکسپیرینس کے اندر جو ڈاکومنٹس آپ پرووائڈ کرتے ہیں وہ بہت ہی اسکروٹنائز ہوئے ہوئے ہونا چاہیے، بڑی جو ہے نا وہ ان لائن ہوئے ہونا چاہیے ود یور پروفیشن، کہ JDs اس کے اندر ہوں، اس کے اندر نمبر آف آورز ہوں، ورک ایکسپیرینس کو پراپرلی ڈیفائن کیا ہوا۔ وہ کوئی فارم ہے جو آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ فارمیٹس ہوتے ہیں، وہ obviously ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو NSC یا آکوپیشن یا اینزو کوڈ کو جو آپ سرچ کر رہے ہیں یا سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا اسٹینڈرڈ اور ان کے اسٹینڈرڈ میں فرق ہے، تو کہیں اس کی بنیاد پہ نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس فنڈز جو ہوتے ہیں، کیونکہ کینیڈا میں فنڈز ہے، آسٹریلیا میں فنڈز ایسا میٹر نہیں کرتا امیگریشن کے اندر، وہ زیادہ مانگتے بھی نہیں ہیں، لیکن کینیڈا میں فنڈز کی ریکوائرمنٹ گورنمنٹ نے سیٹ کر کے دیا ہوا ہے۔ اگر وہ فنڈز فلکچویٹ ہو رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف ڈے جو انہوں نے دیا ہے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو تب بھی آپ ریفیوز ہوتے، اس کو مینٹین کرنا، اس کو ڈالرز اکاؤنٹ میں رکھ لینا۔ کتنا مطلب کیا، اگر آپ فائنینس تھوڑا بتا سکیں کہ کتنا اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ؟ سنگل اگر کوئی شخص اپلائی کر رہا ہے $13,500 کینیڈین ڈالر کم سے کم اس کے پاس ہونے چاہیے، اور اگر کوئی ڈیپینڈنٹ ہو تقریباً 15-16 لاکھ روپے، تقریباً 17-18 لاکھ روپے سے اوپر کی بات بن جاتی ہے، کیونکہ اب ڈالرز ڈالرز بھی اوپر ہو گئے ہیں، وہی 100-150 سے ہی ہم اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں۔ ابھی تو کینیڈین ڈالر 170 سے ابو ہے، اب آپ سوچئے، تو یہ آپ کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ فلکچویشن کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے اندر جو لاسٹ ایک بات بتا دیتا ہوں کہ مس ریپرزنٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ مس ریپرزنٹیشن اپنے ڈاکومنٹس کے لے کر بھی، مس ریپرزنٹیشن آپ کوئی بھی ان آتھرائز کنسرنز کو لے کر بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ان آتھرائز کنسرنز کہیں آئیڈینٹیفائی ہو گیا تب بھی آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی، چاہے جائے گا کہ آپ کوالیفائی کرتے تھے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ پراپر آپ کے مینشن ہوئے، جیسے آپ ہائٹ آف انفارمیشن ہے، فار ایگزامپل لوگ بھول جاتے ہیں کہ میرا کوئی کہیں پر ملیشیا کا، آسٹریلیا کا، کسی جگہ کا جو ہے وہ ویزا ریفیوز ہوا تھا اور وہ نہیں ڈالا اور نہیں بتا، آخر تک نہیں آپ نے بتایا، اس نے پوچھا بھی تو نہیں بتایا، تب بھی آپ ریفیوز ہو جائیں گے کہ ہائٹ آف انفارمیشن کے اندر آئے گا یہ۔ تو یہ جو چیزیں باتیں ہیں لینگویج اسسمنٹس کو لے کر، چیزوں کے آپ کا آئلٹس رپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے بیفور اپلائنگ بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو فیکٹرز ہیں اس کو پراپرلی اگر آپ اچھے کسی کنسلٹنٹ کے تھرو جائیں گے، وہ ان سب باتوں کا دھیان رکھے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا، تبھی آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں www.superiorimmigration.com یا کال کریں 02111002345۔ سپیریئر کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، ہائیلی ٹرسٹڈ مائگریشن کنسلٹنٹس ان پاکستان۔